اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کو علم، عقل اور کائنات کی حقیقتیں سمجھنے کا راستہ دکھایا۔ السلام علیکم ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس کا عنوان ہے اسلام و جدید سائنس۔ ویڈیو کے آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ اہم گفتگو کریں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسز، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس۔ اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا۔ اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان۔ اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں،
اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے, اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے, چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے, وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth, جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول, سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں, الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا, اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ, جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا, اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے, جس کے معنی ہے بیضا, جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے, بیضوی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے, عام بیضے کے لیے نہیں, خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے, شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین, یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے, چاند کی روشنی, یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی, چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے, سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے, تاروں کے جھنڈ, اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے, سلگتا ہوا چراغ, اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس,
اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے۔ اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے۔ تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی
اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری, سورج گردش نہیں کر رہا ہے, تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے, اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے, اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون. یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو, اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے, بنا شبہ کے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, I cast out devils with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I cast out devils with the finger of God. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing. As I hear I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, ورڈ کرسچینٹی از ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, This is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو, جیزس آف نازرت, جیزس جو نصارہ کے تھے, a man approved of God, ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے. ونڈرز اینڈ miracles which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے, اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے.
تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے. کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں 1 Timothy چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں. لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ایک سوال کی گنجائش ہے. میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر اور شارٹ میں کریں. میں کہوں گا میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ دھرم اور ہندو دھرم میں جانور کا گوشت کھانا سخت منع ہے. گرو نانک صاحب نے ایک دم سخت منائی دی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. بھائی صاحب وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. جو یہ رول ہے دیش کا, قرآن مجید میں کئی آیتیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے, جو چوپائے ہے, مثال کے طور پہ بھیڑ, بکری, گائے, اس کا گوشت کھا سکتے. جو ممانعت ہے وہ سور کا گوشت. اس کے علاوہ جو بھی ہربیورس اینیمل ہے, جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, وہ جانور کو اگر برابر سے ذبح کیا گیا ہے اس کو آپ کھا سکتے. اور معلومات کے لیے آپ میرا ڈبیٹ دیکھیے, از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار دا ہیومن بینگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تو ناظرین, جب 1400 سال پہلے ایک امی نبی ان باتوں کو اس درستگی کے ساتھ بیان کرے, جبکہ اس دور میں کوئی ٹیلیسکوپ, کوئی لیب نہیں تھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق کا پیغام ہے. آج اگر مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں تو یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. جب مسلمان قرآن سے جڑے تھے تو دنیا ان کے علم کے روشنی سے جگمگا رہی تھی, اور جب ہم نے قرآن کو صرف تعویذ اور سائنس کو صرف کفر سمجھا تو ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے. اے مسلمان, قرآن کو صرف طاق پر نہ رکھ, اسے کھول, پڑھ, سمجھ اور دنیا کو بتا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو عقل, علم اور سچائی کی اصل بنیاد ہے. یہ دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیوں کا ضامن ہے. اور رہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کے بارے میں کہ ان کا سننا جائز ہے یا نہیں, تو اس کے بارے میں بہت سے فتوے موجود ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک فتویٰ بیان کرتا ہوں جو کہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے, جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے. واضح رہے کہ مسلکی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد, غیر عالم شخص ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, انہیں ادیان و مذاہب کے بارے میں کافی معلومات ہیں اور تقابل ادیان پر مہارت بھی ہے. لہٰذا خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے ان کے بیانات سن سکتے ہیں. لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں, اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو. اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء کی کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے اور اس کے بعد عمل کیا جائے. اس فتوے کے آخری الفاظ بہت ہی غور طلب ہیں. وہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت سارے مسائل میں اہل سنت و جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں. لہٰذا عام آدمی کے لیے ذاکر نائک کے بیان کردہ مسائل سننا اور ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں کامل دین کی کامل سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر میں یہی گزارش کہ ویڈیو کو لائک کر لے, چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائے, کیونکہ ہدف ریاکٹ صرف ویڈیو نہیں, روحانی سفر کا آغاز ہے. ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.